نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ معزز سامعات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ عنقریب آنے والا ہے، اور ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن اور 10 رات ہیں، عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اور 10 راتیں، یہ انتہائی قیمتی اور اہمیت کی حامل ہیں، انتہائی فضیلت والی راتیں ہیں، انتہائی برکتوں والی راتیں اور اس کے دن ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ ان 10 راتوں سے یہی ذی الحجہ کی 10 راتیں، ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں اور 10 دنوں کو انتہائی قیمتی اور فضیلت والا بنایا ہے۔ معزز سامعات، حج و قربانی کی مناسبت سے ماہ ذو الحجہ کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر برکتیں اور سعادتیں عطا کر رکھی ہیں کہ آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلی رات کے چاند کے ساتھ ذو الحجہ کا آغاز ہوتا ہے، تو اس کی پہلی 10 راتوں میں سے ہر رات اپنی عظمت میں لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر کی مناسبت سے جہاں ماہ رمضان کو منفرد شان والی ایک رات لیلۃ القدر نصیب ہوئی، جس کے اندر صرف چند ساعتیں اللہ کے بندوں کی مغفرت و بخشش کا سامان لیے ہوئے وارد ہوتی ہیں، اور جن میں اخلاص کے ساتھ بندہ اپنے رب سے جو بھی اچھی چیز طلب کرتا ہے وہ اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ اور ادھر ماہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کو عظمت و فضیلت کا وہ خزانہ عطا کیا گیا ہے کہ اس کی ہر رات رمضان المبارک کی فضیلت، رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ جس طرح رمضان مبارک کی برکتوں کو سمیٹ کر عید الفطر میں رکھ دیا گیا اور اس دن کو خوشی کے دن کے طور پر مقرر کر دیا گیا کہ عید الفطر کو ہم خوشی کے دن کے طور پر مناتے ہیں، عید کے طور پر مناتے ہیں، ان 10 راتوں کے اختتام پر بھی اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ کے دن کو مسرت و شادمانی کے دن کی صورت میں یادگار حیثیت بنا دی۔ اس دن کو عرف عام میں یعنی عام بول چال میں قربانی کی عید کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور نیک عمل جتنا پسندیدہ و محبوب ہے، کسی اور دن میں اتنا محبوب و پسندیدہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا اور کچھ لے کر گھر نہ لوٹا ہو۔ مطلب کیا ہے اس ارشاد کا؟ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں جو عمل محبوب ہے، جو بھی بندہ اپنے اللہ کی رضا کی خاطر، اخلاص کی خاطر ان 10 دنوں میں، ان 10 راتوں میں کوئی نیک عمل کرتا ہے یا عبادت میں مشغول رہتا ہے، تو وہ اللہ کو ان 10 دنوں کے علاوہ دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ان 10 دنوں کے علاوہ جو دن ہیں ان سے زیادہ محبوب اللہ کو یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت خصوصیت کے ساتھ کی جائے، اللہ کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، کیونکہ یہ 10 راتیں انتہائی قیمتی کی حامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت بجائے دوسرے اوقات و ایام میں کرنے کے عشرہ ذو الحجہ میں کرنی محبوب تر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے ایام میں اللہ کی عبادت کی نہ جائے، صرف عشرہ ذی الحجہ میں کی جائے، نہیں، فضیلت بیان کرنے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنی عبادت اللہ کو اپنی دوسرے ایام میں پسند ہے کہ بندہ اس کی عبادت میں، اس کے ذکر میں مشغول رہے، اس سے کہیں زیادہ محبوب اور کہیں زیادہ فضیلت اور کہیں زیادہ پسند ہے اللہ کو یہ کہ ان 10 دنوں اور 10 راتوں میں بھی بندہ کیا کرے، اللہ کی عبادت دوسرے ایام سے زیادہ کرے، دوسرے ایام سے زیادہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس کے ایک دن کا روزہ، عشرہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی
10 دن ہوتے ہیں، اس کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، یعنی سال بھر ایک روزے کا ثواب ایسا ہے گویا کہ آپ نے سال بھر روزہ رکھا ہو، اور اس کی ایک ایک رات کا قیام اور لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے، یعنی جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، عبادت میں وقت گزارا، تو گویا کہ اس نے 1000 سال سے بھی زیادہ کیا کی ہے، عبادت کی ہے۔ تو ان 10 راتوں میں بھی عبادت کرنے والا، قیام کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے 1000 سال سے بھی زیادہ، 1000 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کی ہے۔ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں عشرہ ذی الحجہ میں جن اعمال کے کرنے کی فضیلت آئی ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں، یعنی ان 10 دنوں میں ہم نے کون سے وہ اعمال کرنے ہیں جو ان 10 دنوں میں خاص ہیں، جو مسنون ہیں ان 10 دنوں کے اندر کرنا، جو مستحب ہیں ان 10 دنوں کے اندر کرنا۔ پہلا کام ذکر الہی کا اہتمام کرنا، یعنی خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کیا جائے، چاہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کسی بھی کام میں مشغول ہوں، لیکن زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کچن کا کام کرتے ہوئے یا گھر کا کوئی بھی کام کرتے ہوئے اپنی زبان کو کس میں مشغول رکھیں، اللہ کے ذکر میں۔ ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ کوشش کریں اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان 10 دنوں میں اپنا ذکر کرنے کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر سورہ حج کے اندر یہ آیت نازل فرمائی ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ مقررہ دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کرو۔ صحابہ کرام اور محدثین و مفسرین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان ایام معلومات سے، جو آیت کے اندر ایام معلومات کے الفاظ آئے ہیں کہ مقررہ دنوں میں اللہ کی عبادت کرو، ان مقررہ دنوں سے مراد یہی عشرہ ذی الحجہ مراد ہے، یہی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن مراد ہیں کہ خصوصیت کے ساتھ اس میں اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا جائے۔ دوسرا جو مستون عمل ان 10 دنوں میں کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ کثرت سے تحلیل، یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کا اہتمام کیا جائے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن بارگاہ الہی میں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا اچھا عمل اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی دوسرے ایام کا عمل بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، لیکن جتنا ان 10 دنوں کا عمل اللہ کو محبوب ہے، جتنا ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ کو محبوب ہیں، اتنے زیادہ دوسرے اعمال کے محبوب نہیں ہیں، اس سے بڑھ کر ہیں۔ یعنی دوسرے ایام کے میں کیے جانے والے نیک عمل تو محبوب ہیں ہی، لیکن عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال اس سے بھی زیادہ کیا ہیں، محبوب ہیں۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہو۔ سلف صالحین اس عمل کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تکبیر کہتے ہوئے بازار نکلتے، اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے تھے۔ غرض یہ ہے کہ وہ حضرات صحابہ کرام بھی ان 10 دنوں میں خصوصیت کے ساتھ ذکر اللہ کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تیسرا جو ان 10 دنوں میں کرنے کا مسنون عمل ہے وہ یہ ہے کہ بال، ناخن وغیرہ کو نہ کاٹا جائے۔ یہ مستحب عمل ہے، واجب یا فرض نہیں ہے۔ کہ اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور اس کا ارادہ ہے کہ اس نے عید پر قربانی کرنی ہے، تو اسے چاہیے کہ قربانی کرنے تک اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آئے، یعنی جیسے ہی عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے، تو تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ اس سے کیا ہے، حاجیوں کی مشابہت اس میں ہو جاتی ہے، کیونکہ جو حاجی حج پر گئے ہوتے ہیں وہ اس وقت تک اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹتے جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لیں۔ تو حج کے علاوہ جو لوگ جو حج پر نہیں گئے ہوتے، اس کے علاوہ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ بھی حاجیوں سے مشابہت کرنے کے لیے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹیں اگر وہ کیا رکھتے ہیں، قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس بیان کے سننے، سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔